اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو ذہنی آزمائش پر مبنی سوالات جوابات کا سلسلہ آپ کی خدمت میں لے کر بابر جدون آپ حاضر ہے۔ ناظرین، ہم روزانہ کی طرح آج بھی کراچی سے مختلف اسکول کی ٹیمز کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جو کہ رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے بارے میں پڑھ کے آتے ہیں، جان کے سمجھ کر آتے ہیں، اور پھر ہم ان سے ان شخصیات و واقعات کے بارے میں سوالات کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے روزانہ بڑے زبردست انداز سے تیاری کر کے آتے ہیں اور ان شخصیات کے بارے میں، واقعات کے بارے میں یہاں سوالات کا جواب دیا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ روزانہ کی طرح آج بھی مہمان موجود ہیں۔ ناظرین، آج جو ہے یہ دوسرا عشرہ مغفرت، یعنی عشرہ مغفرت ہے، دوسرا عشرہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ساری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری مغفرت کو قبول فرما لے، ہماری مغفرت فرما دے۔ ناظرین، آج 17 رمضان المبارک، جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ مفتیہ اور ناظرین کرام عفیفہ کائنات ام المومنین حضرت اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، جن کے لیے نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ محبت کے واقعات، جن سے نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ جو ہے وہ قربت کے واقعات آپ کے پاس میں لے کر آپ کے سامنے آتا رہا، آپ ان کو سنتے رہے، اور آج جو 17 رمضان المبارک ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بھی ہے، اور یہ پیغام ہے تمام امت کے لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز نقش قدم پر چل کر جو ہے یہ میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی کامیابی اسی میں لکھی ہوئی ہے۔ ناظرین، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات مبارکہ ہے کہ جس کی پاکیزگی کی گواہی کے لیے اللہ رب العزت خود جو ہے وہ قرآن میں آیات نازل فرماتے ہیں، اور تواتر سے آیات اترتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی۔ جب الزام لگتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر تو ایک بچے سے گواہی دلوائی جاتی ہے، حضرت مریم علیہ السلام پر جب الزام لگتا ہے تو ان کا بیٹا گواہی دیتا ہے، لیکن قربان جائیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عفیفہ کائنات حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان پر پاک دامنی پر جب الزام لگا تو اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں ایک تسلسل سے آیات جو ہے وہ نازل فرمائیں اور ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 سال نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ خدمت میں جار نثارانہ خدمت میں گزارے، اور علم و فضل، علم و قرآن حدیث جو ہے یہ علم قرآن و حدیث نبی علیہ السلام سے براہ راست حاصل کیا، اور آج جو ہے امت تا قیامت تک اس علم سے انشاءاللہ مستفید ہوتی رہے گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ 17 رمضان المبارک کو ایک اور جو ہے وہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ غزوہ بدر بھی جو ہے 3 ہجری 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر جیسا ایک عظیم حق و باطل کے درمیان ایک معرکہ رونما ہوا تھا، جس میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا، جس میں شرک و بدعت، شرک و توحید اور حق و باطل اور ان سب چیزوں کا اور شر اور حق کا فیصلہ ہوا تھا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک فتح عظیم عطا فرمائی تھی جو آج تک قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور قیامت تک کفار کے لیے ایک سبق اللہ نے قرآن میں لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فتح جو دی تھی وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو، نبی علیہ السلام کے صحابہ کو اللہ کے دین کی خاطر جو نکل پڑے تھے، انہوں نے ان کو مٹھی بھر ہونے کے باوجود اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ذکر کر رہے ہیں کہ جب ہم میدان بدر میں تھے تو ایک طرف کفار کا بہت بڑا لشکر تھا، اور ایک طرف نبی علیہ السلام نے جب نظر دوڑائی تو مٹھی بھر 313 مسلمان، تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، اگر آج یہ تیرے نام لینے والے میرے ساتھ آئے ہوئے یہ اہل اسلام اگر نہ رہے تو یا اللہ تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے ان کی مدد کے لیے فرشتے اتارے، اور پھر ایک عظیم کامیابی ان مٹھی بھر مسلمانوں کو عطا ہوئی، اور اس بڑے لشکر کو ان مسلمانوں نے جو ہے وہ دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا، اور اس دن کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور یہ وہ دن تھا کہ جس میں حق و باطل کا فیصلہ ہوا تھا۔ ناظرین، 17 رمضان المبارک کے حوالے سے آج بھی ہمارے پاس سوالات آج ہیں، انشاءاللہ ہم بچوں سے وہ سوالات بھی پوچھیں گے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا۔ میں برتوں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کروا دوں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میرے بھائی سر ظہور صاحب، یہاں پر موجود ہیں، جو کہ جو ہے سائڈ ٹاؤن سے تشریف لائے اور بہت زیادہ خدمات ہیں اسکولس کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے ان کی۔ سر تھینک یو، آپ نے وقت دیا، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی سر عبد الرحمن صاحب، جو کہ پاکستان ایجوکیشن
پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹیو ایجوکیشن کے 63 ٹاؤن کے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ. سر عبد الرحمن آپ تشریف لائے, بہت شکریہ. پیس کے ہی تمام اسکولز یہاں پر شرکت کرتے ہیں اور انہی یہی جو ہے دی انٹیلیجنٹ برینز کو اسکولز پرووائڈ کر رہے ہیں جو بچے کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں اور مقابلے کے لیے تیاری کر کے آ رہے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. ان کے ساتھ ساتھ میرے جو آج کے ججز ہیں وہ یہاں تشریف فرمائیں, انشاءاللہ ان سے تعارف بھی ہوگا, ان سے گفتگو ہوگی. آپ حضرات کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, آپ تشریف لائے. میں بڑھتا ہوں اپنی ٹیمز کی طرف اور ان کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں جنہوں نے آج کے مقابلے میں حصہ لینا. بیٹا مائک لے لیجئے, اپنا نام بتائیے, مائک کو چہرے کے قریب کر لیں اور اونچی آواز سے اپنا نام بتا دیجیے. ابوبکر آپ لا جائیے, آپ کو پتہ ہے نا آپ نے مائکس آگے فارورڈ کرنے, ایک مائک آگے دے دیجیے. جی بیٹا نام بتا دیجیے. توبہ اسلم. زور سے بتا دیجیے. توبہ اسلم. توبہ اسلم. توبہ اسلم. آپ کے اسکول کا نام؟ دی ایس اسکولنگ سسٹم. اور یہ کہاں سے تشریف لائیں آپ؟ 63 ٹاؤن. 63 ٹاؤن سے. مائک دے دیجیے. سفینہ ادیب. سفینہ ادیب. ادیب. بیٹا زور سے بولنا ہے, میں آپ کی ٹیسٹنگ مائک ٹیسٹنگ کروا رہا ہوں اس وقت, تو تھوڑا کانفیڈنس کے ساتھ, اونچی آواز کے ساتھ. آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر عبد الرحمن. سر عبد الرحمن, ماشاءاللہ بہت اچھا ادارہ آپ کا, بڑے زبردست. بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. میرا نام ملائکہ نور ہے, میرے والد صاحب کا نام عابد حسین ہے. آپ کے اسکول کا نام کیا ہے؟ اقرا اکیڈمی روزۃ الاطفال لانڈی کراچی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. آپ مائک دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پرنسپل, آپ کا نام بتا دیجیے بیٹا. وعلیکم السلام. مہنور اسرار احمد. اور آپ کے پرنسپل کا نام؟ مولانا سیف الرحمان صاحب. ماشاءاللہ جی. بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے. السلام علیکم, میرا نام پری حبیبہ ہے, والد کا نام محسن شہزاد. وعلیکم السلام. میرے پرنسپل کا نام اسکول کا نام بتا دیں جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آرپا اسکول. آرپا اسکول. جی جی, اے آر پبلک اکیڈمی. جی ماشاءاللہ. بیٹا آپ اپنا نام السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فضا ہے, میرے ابو کا بیٹا نام اونچی آواز سے بات کریں, مجھے آواز نہیں آ رہی, ابھی مجھے کان لگانا پڑ رہے ہیں آپ کی بات. میرا نام فضا ہے. مائک قریب کر لیں. میرے ابو کا میرا نام فضا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ فضا. آپ کے اسکول کا نام؟ اے آرپا. آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر سجاد. سر سجاد. ماشاءاللہ جی. بیٹا آپ مائک قریب کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام انوشا طارق ہے. جی بیٹا آپ کے اسکول کا نام کیا ہے؟ نظیر الاسلام اکیڈمی. نظیر الاسلام اکیڈمی کہاں پر ہے؟ اورنگی ٹاؤن. جی بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وانیہ. جی. آپ کے پرنسپل کا نام کیا بیٹا؟ سر جنید. سر جنید. ماشاءاللہ ان کے لیے کلیپنگ کر دیں بچوں کے لیے. اچھا مائک کو قریب رکھنا ہے آپ نے, میں بار بار آپ سے, آپ کی آواز نہیں آئے گی, جواب آپ کا پھر صحیح تسلیم نہیں کیا جائے گا, پھر ایک جو ہے وہ ایشو بنے گا اس بات کے اوپر. مائک کو چہرے کے قریب رکھیں, ڈائس پر مت ماریے گا. مائکس لے لیں ابو بکر, اور پہلی ٹیم کے پاس آپ جو ہے ساری ٹیمز کو سوال نامہ تقسیم کر دیجئے. سب اپنی چوائس سے جو ہے وہ کوشچنس لے لیں. بیٹا اپنے مرضی سے آپ ایک انویلپ چوز کر سکتے ہیں اور پھر اسی انویلپ میں سے جو سوالات نکلیں گے ہم آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ. مائک کو ڈائس پر نہیں مارنا ہے اور چہرے کے بالکل, جلدی لے لو بیٹا, جلدی لے لیں, جلدی لے لیں, سوچنے کا ٹائم تھوڑی ہے اتنا. ایک انویلپ اٹھا لیجئے, ایک انویلپ اٹھا لیجئے. جی جی صحیح, زبردست زبردست. لائیے یہ انویلپ ابوبکر مجھے دے دیجئے. آپ گھبرا کیوں رہے ہیں, پریشان کیوں ہیں, ٹینشن کس بات کی ہے؟ مائک لے لیجئے ہاتھ میں, چہرے کے قریب کر لیں. آپ بھی لے لیجئے بیٹا, کیا مسئلہ ہے؟ کون سا اسکول؟ دی ایس اسکولنگ سسٹم. دی یس اسکولنگ سسٹم. کیا مسئلہ ہے؟ تالیاں بجائیں دی یس اسکولنگ سسٹم کی. اب جواب اپنے اونچی آواز سے دینا, ٹھیک ہے؟ گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. زبردست. پہلا سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں بیٹا, غزوہ بدر جو کہ آج 17 رمضان المبارک ہے, 3 ہجری میں یہ معرکہ ہوا تھا. غزوہ بدر میں ابو العاص سے کیا فدیہ لیا گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا وہ ہار لے کر آئیں جو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو آپ کی شادی پہ دیا تھا. جواب درست ہے, لے کر نہیں بھیجا تھا. جواب درست ہے, بھیجا تھا وہ ہار. جب فدیہ میں مسلمانوں نے تقاضا کیا تھا کہ فدیہ لے کر یہ بدر کے قیدیوں کو رہا کر دیں گے, تو اس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر, نبی علیہ السلام کی جو بیٹی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے شوہر ابو العاص وہ مکہ میں تھے, ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے, تو وہ بھی بدری قیدیوں میں قید ہو کر آئے تھے. تو ان کے سے جب فدیہ طلب کیا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان کی والدہ نے جو ہے وہ شادی کے موقع پر دیا تھا. درست جواب ہے جی ان کا. پہلا جواب آپ کا درست ہے بیٹا, 10 نمبر آپ کے ہوتے ہیں. اب تو ٹینشن نہیں, اب تو ایزی ہو گئے. بہت گھبرائے ہوئے ہیں آپ, بہت ٹینشن میں. دوسرا سوال, قرآن کریم نے غزوہ بدر کے دن کو کون سا دن قرار دیا؟ یوم الفرقان. یوم الفرقان. جواب درست ہے, زبردست, بہت اچھے, بہت اچھے جی. قیامت تک یہ نام جو ہے وہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے ایک عظیم فتح حاصل کی تھی اللہ اور اس کے نبی کی اتباع کے بعد. جی بیٹا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کیسر روم کو لکھے گئے خط کا مضمون سنائیں.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا اور امی کتو اگر تم نے مدینہ کا رخ کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سے جو پہلا سپاہی تیری سرکوبی کو نکلے گا وہ معاویہ بن ابی سفیان ہوگا. درست جواب ہے. زبردست زبردست زبردست. یہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک اختلافی معاملہ جب چل رہا تھا تو اس وقت جو ہے وہ کفار کی طرف سے سازشوں کا بازار گرم ہو گیا اور انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ اس وقت اس انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے واپس دوبارہ سے مدینہ پر حملہ کیا جائے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ اس کا جو ہے نقصان پہنچایا جائے. تو جب یہ آپس کے اس اختلاف کے باوجود جو اس وقت ان دونوں حضرات میں درمیان میں موجود تھا, جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں شام میں پتہ لگتا ہے کہ کیسر روم جو ہے وہ منصوبہ بنا رہا ہے مدینے پر حملہ کرنے کا, تو انہوں نے پھر یہ خط کیسر روم کو ایک سخت الفاظ میں لکھا تھا اور جس میں یہ لکھا کہ او رومی کتے, اگر تو نے مدینے کا رخ کیا تو علی کے لشکر سے سب سے پہلے جو سپاہی تیری سرکوبی کے لیے نکلے گا وہ معاویہ بن ابی سفیان ہوگا, کیونکہ اگر کوئی اختلاف تھا تو وہ ایسا تھا کہ جس پر کبھی اسلام پر یا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں ہوا جا سکتا تھا. یہ جواب آپ کا بالکل درست ہے جی. اور چوتھا سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں بیٹا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت و بہادری کے حوالے سے بتائیں. وہ تبھی سخاوت اور بہادری کے حوالے سے, شجاعت و بہادری کے حوالے سے وہ تبھی شجاعت اور بہادر تھیں. جنگوں میں باہر آ جاتی, احد میں زخمیوں کو پانی پلایا, خندق میں جنگی نقشوں کا جائزہ لیا اور جنگ جمل میں فوج کی قیادت کی. زبردست, یہ ان کی شجاعت کی مثالیں جی, بہت اچھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج یوم وفات ہے اور نبی علیہ السلام کی زوجہ, تو یہ ان کی بہت ساری فضیلتوں میں سے, ان کی بہادری اور شجاعت اور سخاوت کے واقعات میں سے کہ تمام جنگوں میں نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ ساتھ رہی, 9 سال آپ علیہ السلام کے ساتھ تھیں. جتنا عرصہ جو ان میں جو جنگیں آتی تھیں ان جنگوں میں وہ شانہ بشانہ حصہ لیا کرتی تھیں. اور یہ اسلام کی تعلیمات کا ایک اور بولتا مظہر ہے جو آج لوگ تنقید کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر عورتوں کے حقوق کہیں سب سے زیادہ موجود ہیں اور اعلیٰ و اتم درجے میں موجود ہیں تو وہ دین اسلام ہے کہ نبی علیہ السلام کی اپنی زوجہ خود جو ہے وہ جنگوں میں جو ہے مسلمانوں کی معاونت اور اعانت کے لیے موجود ہیں اور خود سپہ سالاری فرما رہی ہیں. لیکن حدود اور قیود ہیں, جن حدود اور قیود میں رہ کر انہوں نے یہ ساری خدمات انجام دی. آج میری بیٹیاں, میری مائیں اور میری بہنیں اگر اس طرز عمل کی تقلید کر لیتی ہیں تو اللہ نے جس طرح ان کا نام روشن رکھا ہے تا قیامت انشاءاللہ روشن رہے گا, تو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ بھی انشاءاللہ وہ کامیابی اور فلاح پائیں گے. بالکل آپ کا جواب درست ہے بیٹا, 4 جوابات آپ کے درست ٹھہرے. 5واں سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آسمانی آفتاب کا ان کے گھر میں اتر آنے والا خواب دیکھا, اس کی تعبیر کیا بتائی گئی تھی؟ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کے گھر آفتاب اتر آیا تو اس کی تعبیر یہ بتائی گئی تھی کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کریں گے. جواب درست ہے, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوگا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یوم وفات 15 رمضان المبارک ہے, نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ ہیں اور پہلی رفیقہ حیات ہیں, بہت زیادہ خدمات ہیں نبی علیہ السلام کے لیے, دین کے لیے. تو ان کو یہ خواب آیا تھا کہ ان کے گھر میں ایک جو ہے وہ چاند, جو سورج جو ہے آفتاب جو ہے وہ اترا ہے, آسمانی آفتاب. تو اس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ نبی علیہ السلام سے ان کا نکاح ہوگا اور ان کے گھر سے نور پھیلے گا. بالکل جواب درست ہے. 5واں جوابات بیٹا آپ کے درست ہیں. 50 مارکس ان کے یہاں پر ہوتے ہیں. آپ کے اسکول کا نام ہے دی یس اسکولنگ سسٹم کے پہلے راؤنڈ میں 50 مارکس ہیں. ہر صحیح جواب کے 10 نمبر تھے, غلط جواب کا کوئی نمبر نہیں کٹتا. ریپڈ فائر طرف میں بڑھوں گا, ججز سے سٹاپ واچ آن کر لیجئے. 15 سیکنڈز کا بیٹا یہ راؤنڈ ہوگا. اس میں آپ سے جلدی تیز سوالات پوچھوں گا. آپ نے صحیح اور جلدی جوابات دینے ہیں. صحیح جواب دینے پر آپ کو ملیں گے +5, غلط جواب دینے پر ہوں گے -5. ٹھیک ہے, صحیح جواب دیجیے گا, غلط جواب مت دیجیے گا. اگر جواب نہ آتا ہو تو اسے پاس کر دیجیے گا. پاس کرنے پر آپ کی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی, لیکن اگر غلط جواب دے دیں گے تو نیگیٹو مارکنگ ہوگی. سوال پورا سنیے گا اور پھر جواب دیجیے گا. آپ ریڈی ہیں, ججز ریڈی ہیں جی. 15 سیکنڈ سے 14 اور 16 نہ ہو, کیونکہ آدھے سیکنڈ میں جو ہے رزلٹ چینج ہو جاتا ہے. تو آپ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے سٹاپ واچ اور ایک ہاتھ سے بیل. آپ کی بیل پر میں سٹارٹ کروں گا. سر, خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کس خلیفہ راشد کے کزن تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ درست. باب الاسلام کسے کہا جاتا ہے؟ باب الاسلام, اسلام کا دروازہ. غلط. سورہ بقرہ میں کتنے رکوع ہیں؟
40 درست. رمضان المبارک میں چاند نظر آتے ہی کیا ہوتا ہے؟ शैतान को कैद कर दिया जाता درست. है. غزوہ بدر میں کتنے ہیں یہ جواب میں اب سوال نہیں لے سکتا, پورا نہیں ہوا. 4 سوالات میں نے آپ سے پوچھے, 3 کے آپ نے صحیح جواب دیے تو آپ کے ہوئے تھے 15 مارکس, لیکن آپ نے ایک سوال کا غلط جواب دے دیا تو -5 ہو کر یہ رہ گئے 10 نمبر. ایسا ہی ہے سر, ججز ایسا ہی ہے. اس راؤنڈ میں آپ کے ہوئے 10 مارکس اور پچھلے راؤنڈ میں تھے آپ کے 60 مارکس ہوئے. باب الاسلام کسے کہا جاتا ہے؟ मोहम्मद बिन कासिम. باب الاسلام کسے کہا جاتا ہے؟ کون آڈینس میں سے کون جواب دے گا؟ آڈینس میں سے جواب دیں گے جی, مائک لے کر جائیں جی. یہ تو بہت زبردست اور عام سا بڑا عام فہم سوال ہے اور بڑا ضروری سوال ہے. جلدی 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 ذرا تیز. باب الاسلام کسے کہا جاتا ہے؟ سندھ کا دروازہ. باب الاسلام کسے کہا جاتا ہے؟ باب الاسلام کسے کہا جاتا ہے؟ آپ میں سے کوئی جواب دے گا بیٹا؟ مائک دیں جی, مائک دیں. آپ جواب دے دیں. کسے کہا جاتا ہے؟ سندھ کا دروازہ. باب الاسلام کسے کہا جاتا ہے؟ صوبہ سندھ کو کہا جاتا ہے. صوبہ سندھ کہا جاتا ہے. 60 مارکس ہوئے بہرحال بیٹا آپ کے اس راؤنڈ میں. آپ کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے بہت اچھی تیاری کی. ریپڈ فائر میں بہت ساری ٹیمز جو ہیں وہ فمبل کر جاتی ہیں, گڑبڑ کر جاتی ہیں, لیکن آپ نے تو بہت اچھی تیاری کر کے آیا, بہت اچھا مقابلہ کیا. کلیپنگ کر دیجئے ان کے لیے, بہت زبردست کھیلا, بہت اچھا مقابلہ. 60 مارکس کے ساتھ یہ ٹیم آگے بڑھ رہی ہے. بڑھتے ہیں دوسری ٹیم کی طرف. آپ کے اسکول کا نام ہے اقرا اکیڈمی روزۃ الاطفال سیکنڈری اسکول. اقرا اکیڈمی روزۃ الاطفال سیکنڈری اسکول. آپ لوگ ملیر لانڈی سے تشریف لائیں, ایسا ہی ہے جی. مائک کو آپ ڈائس کے قریب ہو جائیں, مائک کو ڈائس پر مت ماریے گا بیٹا, ٹھیک ہے؟ مائک کو ڈائس پر مت ماریے گا, اونچی آواز میں جواب دینا آپ نے, گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ ہم سب سے یہ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بیٹیاں بہت اچھی ہوتی ہیں, بڑی لائق ہوتی ہیں, تو اس لیے ہمیں توقع بھی زیادہ ہوتی ہے. اونچی آواز میں بیٹا جواب دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ پہلا سوال آپ سے, کیا شام سے آنے والے قافلے سے ہی مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی؟ غزوہ بدر کے حوالے سے بات ہے. جی نہیں, وہ تو بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے. تعاقب کی خبر پا کر مشرکین مکہ باقاعدہ تیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے. درست جواب ہے. نبی علیہ السلام جنگ کی غرض سے نہیں گئے تھے. جو غزوہ بدر, جو بدر کے مقام پر گئے تھے, وہ ایک قافلے کے لیے گئے تھے. لیکن جب مشرکین کو خبر ہو گئی کہ تعاقب ہو رہا ہے تو انہوں نے جو ہے وہ ایک پوری فوج بلوا لی, اور وہ قافلہ تو جو بچ کے نکل گیا تھا, لیکن پورے جو ہے وہ پلان کے ساتھ پھر مسلمانوں پر یہ حملہ آور ہوئے تھے. بالکل جواب درست ہے جی. دوسرا سوال آپ سے بیٹا, کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عقیل رضی اللہ عنہ دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے تھے؟ حالانکہ میں نے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد ازاں دولت ایمان سے مالا مال. بالکل جواب درست ہے. اسلام قبول کر لیا تھا. غزوہ بدر میں یہ بطور قیدی آئے تھے. اس وقت مسلمانوں نے جو قید کیے تھے لوگ قریش کی طرف سے, کفار قریش کے, تو وہ ان میں سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عقیل رضی اللہ عنہ بھی قید ہو کر آئے تھے, اور پھر اس وقت پھر ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا گیا تھا. لیکن بعد میں یہ اسلام لے آئے تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا, اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں, نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں. تو بیٹا آپ کے دونوں جوابات بالکل درست ہیں. تیسرا سوال آپ سے ہے, کیسر روم نے جب مدینہ پر چڑھائی کا منصوبہ بنایا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کس طرح سے ساتھ دیا؟ جنگ صفین کے دوران خبر ملی کہ کیسر روم کے عیسائی ریاست مدینہ پر حملہ کرنا چاہتی ہے, تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر روم کو خط لکھ کر متنبہ. درست جواب ہے, درست جواب. ابھی پچھلی ٹیم سے بھی ہم نے یہ سوال کیا تھا, تو اس میں یہ تھا کہ خط لکھا کیا تھا, تو اس میں انہوں نے اسے بڑے زبردست طریقے سے للکارا تھا. اصل میں اس وقت جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد جب علی رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی تو بہت زیادہ انتشار تھا, بہت زیادہ فساد برپا کرنے کی سازشیوں نے, خارجیوں نے کوشش شروع کر دی تھی, اور مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح لڑاتے رہنا چاہتے تھے. تو ایک جو اختلاف انہوں نے مسلمانوں کا آپس میں جب دیکھا تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے یہ سارا عمل کیا تھا, لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ مسلمان اپنے اللہ اور اپنے نبی کے دین کے لیے متحد ہیں. اگر کہیں کوئی اختلاف ہے بھی تو وہ وقتی ہے اور کسی بنیاد پر ہے. اگر وہ بنیاد حل ہو جاتی ہے تو وہ اختلاف بھی ختم ہوتا ہے, اور بعد میں دنیا نے دیکھا کہ دونوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کا وہ اختلاف الحمدللہ ختم ہوا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کی باقاعدہ فضیلت قبول فرمائی اور ساری زندگی علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتے رہے, علی رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتے رہے. تو ان کی آپس میں محبت قائم و دائم رہی. ایک وقتی اختلاف کا فائدہ اٹھانے کے لیے کافر جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے, جس کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحمدللہ اس طرح سے رد کیا کہ ہم اپنے دین کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہیں. جواب درست ہے بیٹا آپ کا. چوتھا سوال آپ سے یہ ہے, عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن کا نام بتائیں. اسماء زوجہ زہرا. اسماء زوجہ زبیر. اسماء زوجہ زبیر رضی اللہ عنہ. نام میں نے پوچھا تو آپ نے نام صحیح بتایا, اسماء نام ہے. نبی علیہ السلام کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہن ہے.
حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیٹی ہیں کہ جب ہجرت کا وقت تھا اور نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف جائیں اور ساتھ میں اپنے دوست ابو بکر صدیق کو بھی لے لیں، تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رات کو نبی علیہ السلام ان کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکاتے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نکلنے کی جب تیاری کرتے ہیں تو یہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی صاحبزادی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، یہ جو اپنے کمر بند سے جو اس وقت ہوتا تھا اس سے جو ہے وہ سامان جو رخت سفر نبی علیہ السلام کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے باندھا گیا. اور یہ پھر اس کے بعد غار میں جب یہ دونوں حضرات وہاں چلے گئے اور جب غار میں وہ دن پوشیدہ رہنے کے تھے، ان دنوں میں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ کھانا لے کر غار میں کافروں سے چھپ کر، خاتون ہو کر، عورت ہو کر، کافروں سے چھپ کر نبی علیہ السلام کے لیے، اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا لے کر جایا کرتی تھی. یہ خدمت حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے میں تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف خود بلکہ پورے کے پورے خاندان نے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام پر لٹایا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو نبی علیہ السلام پر لٹانے کے لیے جو ہے وہ تیار بیٹھے تھے اور تیار رہتے تھے، اور یہ ان کی خوشی ہوتی تھی. یہ پورا خاندان نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت موجود رہا. اس طرح ان کے بیٹے کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ خبر لا کر دیا کرتا تھا سارے دن کی کہ مکہ والے کیا منصوبہ بنا رہے ہیں، غار میں کافروں سے چھپ کر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے یہ خبریں لا کر دیا کرتے تھے. تو یہ سارے احسانات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کے، جن کا نبی علیہ السلام نے ذکر کیا کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ ہی عطا فرمائیں گے. بیٹا پانچواں جواب آپ سے ہے، ان شخصیات کے ذکر کے ساتھ ان کا تعارف بڑا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ تھے کون. یہ صرف اسما نام لے لینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں پتہ لگے کہ ان کی قربانیاں کیا تھیں کہ ان کے نام آج تک زندہ ہیں. پانچواں سوال آپ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خواب دیکھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کے گھر آسمانی آفتاب اتر آئی ہے اور اس کا نور ان کے گھر سے پھیل رہا ہے. اور اس کا نور ان کے گھر سے پھیل رہا ہے. بالکل جواب درست ہے جی. پچھلے سوال میں بھی اس کا ایک تسلسل ہو چکا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آسمانی آفتاب کو اپنے گھر میں اترتے دیکھا، اس سے مراد نبی علیہ السلام تھے. پانچوں جوابات آپ کے بیٹا بالکل درست ہیں. 50 مارکس آپ کے اس راؤنڈ میں 50 پوائنٹس ہوتے ہیں. ریپڈ فائر کی طرف بڑھیں گے، آپ ریڈی ہیں؟ ججز. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کتنے بھائیوں نے اسلام قبول کیا؟ 2 بھائیوں نے، ہشام اور ولید. درست. فاتح سندھ کسے کہا جاتا ہے؟ فاتح سندھ محمد بن قاسم کو کہا درست. جاتا ہے. قرآن مجید کا نام قرآن کس کا رکھا ہوا اللہ ہے؟ تعالیٰ کا. درست. وہ کون سا عمل ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ خود دیں گے؟ روزے کا. درست. غزوہ بدر میں مشرکین کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ 100. جواب درست ہے جن کے 5 سوالات بنتے ہیں. 5 جوابات بچوں نے بالکل درست دیے ہیں اور یہاں پر ان کے مارکس ہوتے ہیں جی 25. 5 جوابات کے 5 مارکس تھے اور پچھلے راؤنڈ میں تھے 50، تو آپ کے ٹوٹل مارکس ہوئے 75. ٹھیک ہے جی، ان کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں، کلیپنگ کریں. ناظرین دونوں ٹیموں سے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے. غزوہ بدر اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وفات کا یہ دن 17 رمضان المبارک، اللہ ہم سے راضی ہو. جی ابو بکر کی طرف بڑھتے ہیں. ابھی 2 ٹیمیں سوال جواب کا سلسلہ مکمل ہوا ہے. ابھی باقی 2 ٹیمیں رہتی ہیں، ان کا مقابلہ دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا اور کہیں مت جائے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان بابر جدون آپ کی خدمت میں دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو لے کر حاضر. دونوں ٹیموں سے سوالات کا جوابات کا سلسلہ مکمل. تیسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. بہت اچھا مقابلہ کیا، دونوں ٹیمز نے بہت اچھا کھیلا، زبردست کھیلا. تیسری ٹیم ہمارے پاس ہے جی AR پبلک اسکول، آرپا اسکول سے آپ تشریف لائے ہیں، میٹرویل سے. ماشاءاللہ بہت اچھا ادارہ ہے جی، اپنے علاقے کا بڑی خدمات ہیں. سر سجاد آپ کے پرنسپل ہیں، بڑے ہمارے پیارے اور قیمتی بھائی ہیں اور بہت زیادہ ان کی اسکولز میں اور بچوں کے حوالے سے خدمات ہیں. پہلا سوال بیٹا آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ مائک ڈائس پہ نہیں مارنا ہے، چہرے کے قریب رکھنا ہے، اونچی آواز میں جواب دینا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جو ہار جو ہے وہ ابو العاص کی فدیہ کے لیے آیا تھا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو پہچان گئے تھے؟ جی ہاں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر مناسب سمجھے تو اس ہار کو واپس کر دے اور قیدی کو چھوڑ دیں. درست جواب ہے. زبردست. جب وہ ہار آتا ہے تو نبی علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام کی بیٹی مکہ میں ہے. اس دین کے لیے میرے نبی نے بڑی قربانیاں دی ہیں. آپ علیہ السلام اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکہ میں اور مدینہ آ گئے.
اور پھر بیٹی بھی وہیں پر تھی، اور ابو العاص اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب وہ ہار انہوں نے بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیا تھا، تو نبی علیہ السلام اس کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے تھے، اور پھر مسلمانوں سے یہ کہا کہ اگر چاہو تو پھر میرے نبی کی شان وہ حکم کرتے تو منع کون کرتا. پر یہ بھی نبی کی شان ہے کہ وہ اپنے صحابہ سے مشاورت کے ساتھ فیصلہ فرمایا کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد تمام صحابہ نے یہی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم پر ہمارا سر تسلیم خم ہے، اور پھر انہیں فدیہ کے بغیر آزاد کر دیا گیا تھا اور ہار واپس کر دیا گیا تھا. دوسرا سوال آپ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے کیا وعدہ لیا تھا؟ انہوں سے ابو العاص سے یہ وعدہ لیا تھا کہ مکہ پہنچ کر ان کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دیں. درست جواب ہے. ان کو بغیر فدیہ کے واپس کر دیا تھا، ہار واپس کر دیا تھا، اور یہ وعدہ لیا کہ آپ واپس جائیں گے تو میری بیٹی کو واپس بھیج دیں گے. یہ بیٹیوں سے محبت آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ بہت زیادہ تھی. بالکل درست جواب. چوتھا سوال آپ سے بیٹا، تیسرا سوال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے بیٹوں اثر حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی حفاظت پر مامور کر دیا تھا. درست جواب ہے. زبردست. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب جو ہے وہ انتشار بڑھا اور خارجی آ کر بیٹھے، اس وقت مدینہ میں سے تمام لوگ حج کے لیے، اکثریت صحابہ کی اور خواتین کی جو حج کے لیے وہ گئے ہوئے تھے، مکہ گئے ہوئے تھے، تو مدینہ خالی تھا اس وقت. تو یہ جو ہے منافقین کو یہ موقع غنیمت میں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر حملہ کریں، تو اس حملے کو روکنے کے لیے اور اس خدشے کے پیش نظر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے دونوں صاحبزادوں کو، یعنی سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جو ہے وہ پہرے دار کے طور پر کھڑا کر دیا، اور انہیں نصیحت فرمائی تھی کہ کوئی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نقصان نہ پہنچا سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے محسن دوست خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے ایک فکر کا جذبہ تھا، اپنے دونوں بیٹوں کو وہاں پر کھڑا کر دیا جو کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، نبی علیہ السلام کے بہت زیادہ پیارے اور لاڈلے نواسے ہیں. لیکن یہاں پر جو خدمت تھی وہ یہ دی گئی کہ خلیفہ کے دروازے پر پہرے داری کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ علی رضی اللہ عنہ کی محبت تھی. بالکل جواب درست ہے آپ کا. چوتھا سوال آپ سے بیٹا پوچھ رہا ہوں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج یوم وفات ہے 17 رمضان مبارک، زیورات سے متعلق ان کا کیا ذوق تھا؟ وہ کبھی کبھی وہ زیورات ہی پہنتی تھی. اکثر ان کے یمن کا ہار ان کے گلے میں ہوتا تھا اور انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنتی تھی. درست جواب ہے جی، بہت زبردست. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نسبت ملتی ہے، سنتیں ملتی ہیں ان حضرات کی طرف سے کہ کس طریقے سے زندگی ایک اچھی اور صاف ستھری زندگی گزاری جائے. تو کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن اصل کیا ہے کہ ان کی سیرت کو اپنایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. آپ کا جواب درست بیٹا. پانچواں سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے زہد کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اکثر اپنا سارا مال خدا کی راہ میں تقسیم کر دیتے تھے، اور بعض مرتبہ تو اپنے نصف مال بھی جو ہے نا تقسیم خدا کی راہ میں دے دیتے تھے، اور یہ بہت عظیم اور پرہیزگار تھے. دو جواب، بہت عظیم اور پرہیزگار انسان تھے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے نواسے. ان کا بھی جو ہے یوم پیدائش ہے 15 رمضان المبارک، اور اس پہ بھی ہم نے الحمدللہ پر رحم کیا. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے لاڈلے نواسے، نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ، اور جب نبی علیہ السلام کے مشابہ ہیں آپ علیہ السلام کے دور میں ان کو وقت ملا اور پھر اپنے نبی کی جو ہے وہ سیرت کو اپنایا، اپنے والد کی سیرت کو اپنایا، اپنی والدہ کی سیرت کو اپناتے ہوئے یہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ زہد و تقویٰ کے بڑے اونچے مقام پر تھے اور بہت پرہیزگار انسان تھے. پانچوں جوابات آپ کے درست ہوئے. 50 نمبر آپ کے اس راؤنڈ میں ہیں. اگلے راؤنڈ ریپڈ فائر کی طرف بڑھتے ہیں. آپ نے تیز اور صحیح جواب دینے ہیں. ٹھیک ہے جی بیٹا، ریڈی ہیں آپ؟ ججز. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں. درست. لفظ قرآن کے معنی بتائیں. بابا پڑھی جانے والی کتاب. درست. روزہ دار جنت کے جس دروازے سے داخل ہوگا اس دروازے کا نام بتائیں. ریان. درست. 23 مارچ 1940 میں ہونے والے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں صدر کون تھے؟ قائد اعظم. درست. غزوہ بدر میں مشرکین کی تعداد کیا تھی؟ 1000. ایک جواب دے سکتے ہیں. بیل میں نے سوال پوچھ لیا. 1000 جواب درست ہے جی، بالکل درست ہے. بیل ہونے پر سوال کے بعد اگر بیل ہو تو آپ جواب دے سکتے ہیں، یہ ہم جواب لے لیتے ہیں. 5 جوابات آپ کے یہاں درست ہیں بیٹا. زبردست، بہت اچھا مقابلہ کیا. 25 مارکس پوائنٹس اس راؤنڈ کے ہیں، 50 پوائنٹس پچھلے راؤنڈ کے ہیں، تو یہ آپ کے بنے 75 راؤنڈس پوائنٹس جو ہیں یہ آرپا اسکول کے بنے. زبردست بیٹا، بہت اچھا مقابلہ کیا آپ نے، بہت اچھی تیاری.
اگلی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. ان تمام اسکولس کے اساتذہ کے لیے اور ان کے اسکولس کے لیے ایک بار کلیپنگ کر دیں کہ انہوں نے بہت اچھی تیاری کروائی ہے اپنے بچوں کو اور بہت اچھا پڑھ کے آئے ہیں. زبردست. چوتھی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں اور چوتھی ٹیم ہے نذیر الاسلام اسکول اور آپ تشریف لائے ہیں اورنگی ٹاؤن سے. بہت اچھے. گھبرا تو نہیں رہے, پریشان تو نہیں ہیں؟ ڈائس کے قریب ہو جائیں, مائک کو چہرے کے قریب کر لیں, اونچی آواز میں بیٹا جواب دیجیے گا. پہلا سوال, غزوہ بدر کا پس منظر کیا تھا؟ ہجرت کے بعد مسلمان اور کفار مکہ حالت جنگ میں تھے. کفار مکہ کا ایک قافلہ شام سے کچھ اسلحہ اور دیگر جنگی ساز و سامان لا رہا تھا. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا تعاقب کیا جس کے نتیجے میں غزوہ بدر رونا درست ہوا. ہے جی, بالکل درست ہے. جنگ کے لیے نہیں گئے تھے, وہ اسلحے کا ایک قافلہ لے کر جا رہے تھے کفار, اس کے تعاقب میں نبی علیہ السلام گئے تھے اور کفار کو اس کی خبر ہو گئی تو انہوں نے پلٹ کر ایک منظم حملہ کیا تھا اور پھر غزوہ بدر رونما ہوا تھا. بالکل جواب درست ہے بیٹا آپ کا. دوسرا سوال آپ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ابو العاص کیا بعد میں مسلمان ہو گئے تھے؟ جی ہاں, حضرت ابو العاص بعد ازاں دولت ایمان سے مالا مال ہوئے. مالا مال ہو گئے تھے. بالکل جواب درست ہے. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی زوجیت میں رہیں. وہ جب یہاں سے گئے تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ میری بیٹی کو واپس بھیج دینا, لیکن ابو العاص رضی اللہ عنہ خود مسلمان ہو گئے اور نبی علیہ السلام کی بیٹی ان کی زوجیت میں رہیں. بالکل جواب درست بیٹا آپ کا. تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت سنبھالنے کے بعد تخت خلافت پر کس کو بٹھایا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت خلافت پر بٹھایا. اس میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے انتشار کے دور میں, اور یہ ایک منظم منصوبہ تھا کہ ایک جگہ حضرت امیر معاویہ کو شہید کیا جائے گا اور ایک جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جائے گا اور مسلمانوں کو لڑایا جائے گا, تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شہید نہ کر پائے, کامیاب نہ ہو سکے, تو یہاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تخت خلافت سنبھالا تھا. اور پھر جب معاملات اور حالات کو دیکھ کر اس وقت ان کے نزدیک جو سب سے موزوں شخصیت ٹھہری کہ کس کے حوالے اس وقت حالات اور معاملات کو کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو تقسیم ہونے سے بچا کر ایک مضبوط امت بنایا جائے, اور کون اس وقت اس کے لیے کارآمد ہوگا, تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جو کہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں, انہوں نے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, ان کے سامنے کچھ شرائط رکھیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری شرائط کو تسلیم کیا اور پھر یہ مسند خلافت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے خود بخوشی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا. اور پھر تاریخ نے دیکھا, دنیا نے دیکھا کہ پھر اسلام نے کس طریقے سے فتوحات حاصل کی اور سب سے بڑے جو ہے وہ حکومت پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ حکمرانی کی اور ایک بڑے خطے پر اسلام کا پرچم لہرایا. یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی تھی کہ انہیں نظر آیا کہ اس وقت موزوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور پھر اس طرح سے نبی اسلام کی ان کے بارے میں ایک پیشن گوئی بھی درست ہوئی کہ میرا یہ نواسا میرے 2 مسلمان گروہوں میں جو ہے وہ صلح کروائے گا, اور یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس وقت اس کا عملی مظاہرہ پیش کیا اور دونوں مسلمان جو گروہ تھے ان میں آپس میں راضی نامہ کروایا اور امت کو تقسیم ہونے سے بچایا. آپ کا بیٹا جواب بالکل درست ہے. 3 جوابات آپ کے درست ہوتے ہیں. چوتھا سوال آپ کی طرف لے کر آ رہا ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں کے نام بتائیں. عبد الرحمن بن ابو بکر اور محمد بن ابو بکر درست رضی جواب اللہ ہے. تعالیٰ عنہ. زبردست. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی, اور آج یوم وفات 17 رمضان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5واں سوال آپ سے بیٹا, یہ چاروں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزازات میں سے کوئی ایک مالی اعزاز بیان کریں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنا تمام مال ادھر حضور کی رضا کے لیے خرچ کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے. درست جواب ہے. اپنا تمام مال نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا اور اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا. آپ علیہ السلام کی ڈھارس ہوا کرتی تھی, سہارا ہوا کرتی تھی. لوگ جب تکلیف دیتے تھے تو پیار اور محبت اور شفقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتی تھی, اس وقت سہارا ہوا کرتی تھی, اور اپنا تمام مال نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا اور نبی علیہ السلام نے اس کو دین کی تبلیغ اور ترویج میں استعمال کیا. بالکل جواب درست ہے جی. 15 رمضان مبارک یوم وفات ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ ہیں, ام المومنین ہیں. ریپڈ فائر کی طرف بڑھیں گے. پہلے راؤنڈ میں آپ کے 50 مارکس ہیں. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ ججز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کس لقب سے نوازا؟ سیف اللہ, اللہ کی تلوار. درست. باب الاسلام کی کیا معنی ہے؟ اسلام کا دروازہ. درست. قرآن کا لفظ سب سے پہلے کس صورت مبارک میں سورہ نازل ہوا؟ مزمل. درست. قرارداد پاکستان کی منظوری کے کتنے عرصہ پاکستان وجود میں آیا؟ صرف 7 سال. درست. غزوہ بدر میں مشرکین کے اونٹوں کی تعداد کیا تھی؟ 100.
ऊँटों की तादाद 170। 170 जवाब दुरुस्त है जी। बेल हो जाए तो हम जवाब ले लेते हैं, बेल से पहले नहीं लेते। अगर बेल सवाल ना हो और बेल हो तो फिर हम सवाल नहीं लेते। 5 जवाब आपकी बिल्कुल दुरुस्त हैं। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला रहा आज का, टीम्स कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं है। हम बड़े मुश्किल सवालात लेकर आए कि भाई किसी तरह से कोई फैसला हम कर लें और अव्वल दोम सोम के नतीजे पर पहुँचें, लेकिन टीम्स ने तैयारी इतनी ज़बरदस्त की है। और नाज़रीन, हमारा मैसेज और पैगाम भी यही है कि ये बच्चे इन शख्सियात को पढ़ें, जानें, समझें, ताकि इनकी जो है वो इनके आइडियल्स और इनके हीरोज़ यही शख्सियात ठहरें। बढ़ते हैं बकर की तरफ, फिर आकर आपके सामने पैकरो इश्को वफा का एक वाक़या रखूँगा इंशाअल्लाह। चारों टीमों सवाल जवाब का सिलसिला मुकम्मल होता है और रिजल्ट देखना मत भूलिएगा और कहीं मत जाइएगा। मिलता है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर बाबर जदून आपकी खिदमत में हाजिर। दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स क्विज शो, जहनी जो है वो सलाहियतों पर, जहनी आजमाइश पर मबनी सवालात जवाबात का सिलसिला। अब यहाँ पर चारों टीमों से सवालात जवाबात का सिलसिला मुकम्मल हुआ है। जब तक जजेस रिजल्ट तैयार करेंगे, मैं आपके सामने रोज़ाना की तरह एक छोटा सा वाक़या पैक करे इश्को वफ़ा के हवाले से जिक्र करूँगा, जिसमें मैं सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की मोहब्बत अपने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस अंदाज़ की थी उसका तज़किरा और ज़िक्र किया करता हूँ, ताकि मेरी इस आने वाली नस्ल और नौजवान नस्ल के अंदर वो तज़किरा और वो ज़िक्र बाकी रहें और वो उसी अंदाज़ से अपने नबी से मोहब्बत करने वाले बन जाएँ, क्योंकि जो मग़ज़ दीन है वो है नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत। नाज़रीन, आज ग़ज़वा बदर का दिन है। 17 रमज़ानुल मुबारक के 3 हिजरी में ये अज़ीम हक़ व बातिल के दरमियान का मुआरका हुआ था, जिसमें हक़ व बातिल का फ़ैसला हुआ था। और नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर जो है वो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को जो जमा किया और ग़ज़वा बदर का मैदान लगा पड़ा है। एक तरफ कुफ़ार, एक मजमा जो है वो जम्मे गफ़ीर और पूरे सामान के साथ वो वहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर निहत्ते मुसलमान मुट्ठी भर 313, जिनमें से 150 के लगभग तकरीबन अंसार सहाबा इकराम की तादाद है और बाकी महाजरीन सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम हैं। इतने ज़बरदस्त और इतने जो है वो दहशतनाक माहौल को देखकर कि भाई एक आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके पास सारा कुछ मौजूद है और यहाँ कुछ भी नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को जमा किया और अंसार की तरफ आप अलैहिस्सलाम ने देखा, महाजरीन की तरफ देखने के बजाय अंसार की तरफ देखा, कि क्योंकि आप अलैहिस्सलाम इनके पास जब तशरीफ़ लाए थे, इन्होंने मेहमान नवाजी का हक़ अदा कर दिया था, अपना सब कुछ नबी अलैहिस्सलाम पर कुर्बान किया। तो आप अलैहिस्सलाम जानना चाहते थे कि इस वक्त अंसार की क्या राय है, कि सामने बहुत बड़ी ताकत खड़ी है। तो उस वक्त जब अंसार की तरफ देखा और उनसे पूछा कि आपकी इस बारे में क्या राय है, तो वहाँ से हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि उस वक्त अंसार के जो लीडर कहें और बड़े कहें, सालार कहें, वो खड़े हुए और उन्होंने क्या ही शानदार तकरीर की। यूँ तो पूरा ग़ज़वा बदर ही जो है वो सहाबा की नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का एक मुँह बोलता सबूत है कि इतनी बड़ी फ़ौज को देखकर भी अपने नबी से पीछे नहीं हटे, ना अपनी जान की परवाह, ना माल की परवाह, ना औलाद की परवाह, ना पीछे घर बार को देखा, नबी अलैहिस्सलाम पर कट मरने के लिए तैयार थे। तो साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या समझते हैं कि हम सिर्फ मदीना के अंदर आपके साथ हैं और सिर्फ मदीना में ही आपका साथ देंगे? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये फ़ैसला कर चुके कि हमारा सब कुछ आपका है, हमारी जानें, हमारा माल, हमारी औलाद आप पर कुर्बान है, हम कभी आपसे पीछे नहीं हटेंगे। आज फ़ैसला लेने का दिन आपका है, आप फ़ैसला लीजिए, आप हुक्म फरमाइए और कुर्बान होने के लिए, कटने के लिए हम तैयार बैठे हैं। और फिर ये अल्फाज सुनहरे लफ्ज़ों में लिखे जाने के हैं कि वो कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आज आप हमें कहें कि इन समंदरों को चीर कर गुजर जाओ, तो हम कभी पीछे ना हटेंगे, हम इस समंदर को चीर कर गुजर जाएंगे। हालांकि नाज़रीन, ये तादाद में सिर्फ 150 के करीब थे, 313 में से भी ये 150 के करीब थे, लेकिन इन्होंने कहा कि पहले हम मुकाबला करेंगे, पहले हम बढ़ेंगे, उसके बाद महाजरीन की बारी आएगी। और फिर देखा दुनिया ने कि जब कुफार की तरफ से ललकारा गया, उनके 4 बड़े सिपह सलार जब आगे आए, उकबा, शीबा और वलीद, जो ये 3 आए थे, इनके मुकाबले में अंसार ने अपने आप को पेश किया था और पहले अंसार उठकर खड़े हुए कि हम मुकाबला करेंगे, लेकिन उन्होंने मुकाबले से इनकार किया और कहा कि जी हम अपने कबीले वालों से मुकाबला करेंगे। फिर यहाँ से महाजरीन साहबा उठ के खड़े हुए। तो ये मोहब्बत की एक दास्तान थी, एक वाक़या ऐसा था जो तारीख़ में क़यामत तक जो है अल्लाह ने कुरान में लिख दिया। और इसका तज़किरा करते हुए जब आप जाते हैं तो सहाबा की मोहब्बत का पता चलता है कि उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था अपने नबी पर, और फिर नबी ने वहाँ पर
ان کے لیے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ان کو سلامت رکھنا، اگر یہ مٹ گئے تو تیرا دین مٹ جائے گا. اور پھر اللہ نے اتنی زبردست انداز میں مدد اتاری کہ فرشتے زمین پر اترے اور یہ مٹھی بھر مسلمان ان کو دھول چٹانے میں کامیاب ہو گئے. کفار کو اللہ نے فتح عظیم سے نوازا، اور اس دن کو یوم الفرقان کے حوالے سے قرآن میں قیامت تک لکھا اور یاد رکھا جائے گا کہ یہ وہ دن ہے جو کہ حق و باطل میں فیصلے کا دن بنا. ناظرین، محبتوں کے تذکرے آپ کے سامنے روزانہ چلتے رہیں گے. میں یہاں پر اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتا ہوں اور ان سے آج کے پروگرام کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانیں گے. سر ظہور بیٹھے ہیں، بڑی خدمات ہیں سر آپ کی بچوں کے لیے اسکولس کے حوالے سے. سر کیا کہیں گے آج کا پروگرام، آپ کا سیٹ اپ کیسا لگا، پیس کا کیا ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ میں مشکور ہوں انتہائی پیس کا اور میٹرو چینل کا، اسپیشلی سر بابر کا، کہ غزوہ بدر کے متعلق اور جو آج واقعات بتائے سر بابر نے، یعنی ایسے کوئز کمپٹیشن میں نے بہت چینلز کے اندر دیکھے ہیں جن میں صرف کویسچن پوچھے جاتے ہیں اور آنسر بتا دیے جاتے ہیں، لیکن یہ پہلا پروگرام میں دیکھ رہا ہوں جس میں ہر آنسر کے بعد اس کی پوری جو ہے نا تفسیر بیان کی گئی. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ واقعہ میرے آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا ہو. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بڑی خوشی ہوئی ہے اور اس قسم کے پروگرام آرگنائز ہونے چاہیے. اصل مقصد تو ان بچوں کو وہی واقعات بتانا اور سمجھانا ہے تاکہ ان کے دلوں میں محبت بیٹھے. سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. کیسے آج یعنی یہ عنوان اس وقت کا ضروری عنوان ہے کہ ہم نیشنل اسلامک ہیروز کو لے کر اٹھیں؟ بالکل بالکل، یہ اس وقت ایک جی اہم ایشو ہے اس ٹائم. دیکھیں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے اور اسلام پہ مکمل چلتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلتے ہوئے ہی ہم آخرت کی بھی اور بلکہ دنیا کی کامیابی بھی اسی کے اندر ہی رکھی ہوئی ہے. بالکل بہتر. اور یہ سیرت ہم تک پہنچی صحابہ کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، ان کے تذکرے کو عام کرنا بڑا ضروری ہے. صحابہ کرام کی قربانیاں دیکھیں، دنیا کے اندر سارے رشتے اللہ تعالیٰ ہی طے کرتے ہیں. یہ ایک واحد دوستی کا رشتہ ہے جو انسان اپنے لیے خود ہی طے کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست صحابہ کرام ایسی مثال میرے خیال سے جو ہے نا دوبارہ شاید رہتی دنیا تک دوبارہ نہ ملے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست، بہت اچھا ہو گیا. سر کے لیے کلیپنگ کر دیجئے. سر عبد الرحمن یہاں پر بیٹھے ہیں اور سر آپ کیا کہیں گے پیس کے حوالے سے، یہ موضوعات کے حوالے سے، عنوان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیس کے حوالے سے اور اس پروگرام کے حوالے سے خاص طور پر کہ خیر روز اول سے ہی جب سے پیس میں جڑے ہیں ماشاءاللہ سے، تب سے ہی میں بڑا اس بات کا چاہنے والا ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دو بچے جو تیاری کرتے ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ ان کے ٹیچرز بھی اور ساتھ میں 4-5 بچے، کیونکہ کلاس میں جب وہ بچہ جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ مجھ سے سن لیں، پورے اسکول میں ماحول بن جاتا ہے، مجھ سے سن لیں. تو وہ کلاس کے اگر جس کلاس سے بھی ہم سلیکٹ کر رہے ہوتے تو پورے کلاس کو وہ سوالات جو ہے، اور خاص طور پر یہ ہماری نسل نو ہے اور یہ ایسی نسل ہے کہ یہ آگے جا کر انہی نے ہی ٹیچر بننا ہے، انہوں نے ہی جو ہے وہ آگے جا کے ہمارے معاشرے کا ایک ایسا فرد بننا ہے جو بہت معاشرے کے لیے کارگر ہوگا. تو میرے خیال میں اس پر کام کرنا، خاص طور پر یہ چیز جو نیشنل ہیروز اور اسلامک ہیروز، اس سے بہتر ہمارے لیے جو ماڈلز ہیں وہ ہو نہیں سکتے. یہ ہمارے آئیڈیاز ہمارے بچوں کے آئیڈیاز ہونے چاہیے. بہت اچھے جی. میں بڑھوں گا جناب مفتی صاحب طرف. حضرت آپ چھوٹا مختصر سے تعارف کے ساتھ اپنی گفتگو کریں، کس انداز میں آپ دیکھ رہے ہیں پیس کو؟ ابوبکر آپ یہاں تشریف لائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس پرفتن دور میں یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس پرفتن دور میں جب کہ لوگ دین سے بیزار نظر آتے ہیں، لیکن الحمدللہ ان بچوں اور بچیوں کو دیکھ کر مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ اس پرفتن دور میں دین کے معاملے میں اتنی سمجھ بوجھ رکھنا اور اتنی تیاری کر کے آنا یقیناً یہ قابل تعریف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جتنی بھی اس دنیا میں ترقی کر لیں، لیکن اصل ترقی وہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چل کر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چل کر ہمیں ملے. اصل ہماری جو ترقی ہے وہی ترقی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. سر جنید بیٹھے ہیں پاکستان ایجوکیشنل الائنس. سر مفتی صاحب جو یہاں تشریف فرمائیں، یہ ہمارے پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹو ایجوکیشن پیس کے ملیر کے ذمہ داران میں سے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرمائی. ساتھ سر جنید تشریف فرمائیں جو کہ پیس جو ہے اورنگی ٹاؤن ضلع ویسٹ کے ذمہ دار ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا اپنا ایک ادارہ چلا رہے ہیں، بڑی خدمات ہیں. سر کیا کہیں گے آج؟ سر بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں تو ان بچوں کو دیکھ کے بہت ہی زیادہ میں حیران ہوں کہ اتنے زبردست طریقے سے ان کی پریپریشن ہوئی ہے. یقیناً ان کی پریپریشن کے پیچھے ان کی ٹیچرز کے بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ عمل دخل ہے اس میں.
اور پیس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا، دیکھیں جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے یہاں پر ہیں، پیس اتنا زبردست کام کر رہے ہیں یہاں پر کہ آج کے جس طرح کے ہمارے ساتھی نے کہا کہ نفس نفسی کا عالم چل رہا ہے یہاں پر، تعلیم دینا بہت مشکل ہو گیا، اور ہمارے پاس جو رول ماڈل ہے وہ ہمارے اسلامک ہیروز ہیں، صحابہ کرام ہمارے پاس ہے، ہمارے نبی کرام انبیاء کرام موجود ہیں یہاں پر. اگر ہم اس بچوں کو اس کے حوالے سے نہیں گائیڈ کریں گے تو پھر آگے چل کر ہم بچوں کو کس طرح سے کردار کشی کر سکتے ہیں. یہ بچے ہمارے آگے چل کے معاشرے میں کس طرح لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں دین آسانی پیدا کرنے والا بتاتا ہے. دین ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ لوگوں سے کس طرح محبت کریں، ان کے لیے کس طرح آسانی کریں. تو یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں پیس میرے نظر پہ یہاں پر، اور ہم بھی ماشاء اللہ الحمدللہ اس کے آپ حصہ ہیں، آپ کی محنت ہے، آپ کی بالکل بالکل زبردست جی. سر نیت کے لیے بہت زبردست تعلیم. سر فیض بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی پیس جو ہے سائٹ ٹاؤن کے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، پاکستان ایجوکیشنسٹ الائنس فار کریٹو ایجوکیشن. سر کیا کہیں گے آپ آج کے اس میں؟ ماشاءاللہ سب سے پہلے میں پیس اور اس کی انتظامیہ کا بہت مشکور ہوں کہ اس پرفتن دور میں بھی جب ہمارے بچے اپنے نیشنل ہیرو سے دور ہوتے جا رہے تھے تو پیس نے یہ بیڑا اٹھایا کہ بچوں کو یہ اپنے نیشنل ہیروز کے بارے میں، اپنے اسلامک ہیروز کے بارے میں بتایا، اور بتا دیا کہ اپنے قومیں وہی عروج پاتی ہے جو اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہے. ماشاءاللہ میں بہت مشکور ہوں پیس کا کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور اس پرفتن دور میں بچوں کو اپنے صحابہ کے نالج دی اور اپنے نیشنل ہیروز کے بارے میں بتایا. ہم آئیڈیلز کریٹ کر رہے ہیں جی، ہم آئیڈیلز کریٹ کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ آئیڈیل ہونا کون چاہیے اور پھر آئیڈیل کے اندر خصوصیات کیا ہونی چاہیے. کوئی آ کر دکھائے، کوئی ایسا آئیڈیل لا کر دکھائے، کوئی ابو بکر جیسا بن کے دکھائے، کوئی عمر جیسا آئیڈیل لا کے دکھائے، کوئی عائشہ جیسی آئیڈیل شخصیت سامنے تو آئے، کوئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی آئیڈیل شخصیت سامنے تو آئے. ارے آئیڈیل ہمارے پاس ہیں، لیڈرز ہمارے پاس ہیں، اور جن کو فالو کیا جانا چاہیے وہ ہمارے پاس ہیں. صرف دیر اس بات کی ہے کہ ہم نے فالو کرنا ہے، ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے، اور جس انداز سے انہوں نے نبی علیہ السلام کی پیروی کی ہے اس انداز کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے. میں مہمانوں سے گزارش کروں گا ججز سے کہ وہ تشریف لائیں اور میں بچوں میں انعامات تقسیم کرتے ہیں. سر مائک لے لیجئے گا، مائک ہاتھ میں لے لیجئے، سر آپ بھی مائک ہاتھ میں لے لیجئے، تشریف لائیں، سامنے تشریف لائیں. سر آپ بھی آ جائیے، ججز بھی تشریف لے آئیں، مہمان بھی تشریف لے آئیں. سر یہاں آ جائیے گا، کائنڈلی یہاں تشریف لے آئیں. آپ بھی سر اس طرف تشریف لے آئیں. جلدی فرسٹ پوزیشن اناؤنس کر دیجئے. فیض آپ ساتھ آ جائیں. فرسٹ پوزیشن اناؤنس کرنا بہت ہی میرے لیے مشکل ہے، چونکہ ماشاءاللہ سے تمام ٹیمیں جو ہے بہت ہی زبردست تیاری کر کر رہی ہیں یہاں پر، اور تین جو ہے وہ تین کنٹینر ایسے ہیں، تینوں ٹیمیں فرسٹ ہیں ماشاءاللہ. کلیپنگ کریں جی، تین ٹیم فرسٹ ہیں جی. نام لیتے جائیں سر، نام لیتے جائیں، گفٹ دیتے جاتے ہیں. سب سے پہلے جو فرسٹ پوزیشن حاصل کیا ہے ٹیم ہماری 2 ہے یہاں پر جی. فرسٹ پوزیشن والی 2 ٹیم روضۃ الاطفال اکیڈمی، اقرا اکیڈمی روضۃ الاطفال ملیر لانڈی چاہے بچے جی. زبردست. ہاتھ ہینڈ ریز کریں بیٹا، ہینڈ ریز کریں، ہینڈ ریز کیجیے، آپ کو پتہ چلے ٹی وی میں، کیمرہ میں، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے کتنے اچھے بچے. نیکسٹ ٹیم جنہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ان کا نام ہے ARP اسکول، آرپا پبلک اسکول نے، آرپا اسکول نے جی فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. فرسٹ پوزیشن آرپا. اینڈ لاسٹ ون جس ٹیم نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے وہ نذیر الاسلام اکیڈمی. نذیر الاسلام اکیڈمی فرسٹ پوزیشن، نذیر الاسلام اکیڈمی نے. اینڈ لاسٹ ہمارے بہت ہی اچھے یہاں پر اسٹوڈنٹس موجود ہیں یہاں پر، انہوں نے بھی بہت ہی اچھا انہوں نے کمپیٹ کیا ہے، تھوڑا بہت کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. دی یس اسکولنگ سسٹم بہت اچھا اسکول ہے اپنے ادارے کا، بڑی محنت کرتے ہیں. دی یس کے سر عبدالرحمان، زبردست ہو گیا، بہت اچھا مقابلہ. ناظرین پروگرام کو یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں اس بات کا ذکر کروں کہ ہم آئیڈیلز کریٹ کر رہے ہیں. ہم اپنی اس نسل کو بتانا چاہتے ہیں کہ دراصل آئیڈیل کون لوگ ہیں، اور یہی ہمارے نبی علیہ السلام سب سے پہلا آئیڈیل، اور پھر نبی علیہ السلام کے صحابہ ساتھی، اور اس کے بعد یہ ہمارے ملک کے اندر خدمات انجام دینے والے ہمارے نیشنل ہیروز، یہ ہماری نسل کے آئیڈیلز ہوں گے تو انشاءاللہ ترقی ہمارا مقدر ہوگی. رمضان کی قیمتی ساعتوں اور گھڑیوں میں، وہ خصوصی اوقات میں اپنے وطن ملک پاکستان کے لیے دعائیں کرنا مت بھولیے گا کہ اللہ ہمارے ملک کو سرخرو رکھے، قائم و دائم رکھے، اور اپنے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ ہم سے کوئی نہ کوئی ایسا کام لے لے تاکہ اس ملک کی ترقی و تعمیر میں وہ لکھا اور یاد رکھا جائے. سب مل کے ہم نعرہ لگائیں گے پاکستان زندہ باد. سر جی آ جائیں فرسٹ پوزیشن والے.